اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عافية الأبدان وشفائها وطب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه الكرام وابنه الكريم الغوث الأعظم الأفخم الهمام وحزبه يبارك وسلم. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہابیوں کی نفرت جو ہے میری اولاد کی کھٹی نے پلا دی گئی. ہم کو بھی جو ہے وہابیہ سے نفرت ہے اور قدرتی نفرت ہے. یہ خاندانی ورثہ ہے ہمارا کہ اعلیٰ حضرت کے سلسلے میں جو منسلک ہو جاتا ہے تو ضمانت یہ ہو جاتی ہے کہ انشاءاللہ وہابی نہیں ہو سکتا. اور یہ برکت تو سبحان اللہ خاندان اعلیٰ حضرت میں بھی ہے. ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے, نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے, اسی کا نقصان. سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. انا من حامد حامد رضا منی کی جلووں سے بے حمد اللہ رضا حامد ہے اور حامد رضا تم ہو, بے حمد اللہ رضا حامد ہے اور حامد رضا تم ہو. حجت الاسلام اے حامد رضا بابا من, حجت الاسلام اے حامد رضا بابا من, تم کو بن دیکھے ہماری زندگی اچھی. زندہ باد کے اعلیٰ حضرت, زندہ باد بستی بستی قریہ قریہ, داد الشریعہ داد الشریعہ, جماعت رضائے مصطفیٰ, زندہ باد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ. عرس حامدی اور عرس حضور برہان ملت کے فیضان سے ہم سبوں کو برکتیں عطا فرمائے. تو حضرت فرما رہے تھے کہ ہمیشہ اپنے دل کو توبہ کے پانی سے دھوتے رہیں, اس کو سیقل کرتے رہیں. توبہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو مانگو وہ بھی مل جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں بن مانگے مل جاتی ہیں. توبہ کی کثرت کی جائے. حضرت حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان علیہ رحمت و رضوان, جو ہمارے سلسلے کے شیخ طریقت ہیں اور حضور تاج الشریعہ کے جد اعلیٰ ہیں, سرکار اعلیٰ حضرت کے خلیفہ اور صاحبزادے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے سرکار اعلیٰ حضرت کے خاندان میں اعلیٰ حضرت کے صدقے, بلکہ ان کے جد اعلیٰ کے صدقے علم کا خزانہ رہا. اور صرف علم ہی نہیں بلکہ علم و زہد و تقوی کے ساتھ ساتھ حسن بھی اللہ نے عطا فرمایا. حجت الاسلام علیہ الرحمت و رضوان, ان کے ظاہر اور باطن ایسے چمکدار کہ حسن دیکھ کر بھی لوگ فریفتہ شیدا ہوتے اور
روحانی جو طاقت و قوت تھی اسے بھی دیکھ کے تو فریفتہ ہوتے. گوالیار تشریف لے گئے تو گوالیار کے راجا نے ایک بار دیکھا تو حضرت 10 دن قیام کیے، روزانہ ایک بار زیارت کو آتا. 10 دن تک قیام کیا حضرت نے، ایک بار روزانہ دیکھنے آتا. اور یہی حال چتوڑ گڑھ کے راجگان کا بھی رہا کہ حضور حجت الاسلام کے شیدائی رہے یہ لوگ. خود ایک وہابی مولوی عطا اللہ بخاری وہ اسٹیشن پر تھا اور حضرت ٹرین سے اترے. وہ دیکھ کر دنگ رہ گیا. لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا یہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے مولانا حجت الاسلام ہیں. تو برجستہ اس نے کہا تھا کہ مولوی تو بہت دیکھے لیکن ان جیسا مولوی نہیں دیکھا. تو اپنے بیگانے بھی حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں. اور حاجی اسماعیل نے بیان کیا کہ جس وقت حضرت بنارس تشریف لائے، برطلا کی مسجد میں نماز ادا فرمائی اور اسی مسجد میں قبر تھی، نماز کے بعد اس پر فاتحہ پڑھا. فاتحہ پڑھنے جب کھڑے ہوئے تو چند منٹ کے بعد حضرت فوراً پیچھے ہو گئے، فاتحہ مکمل فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ قبر اپنی اصل جگہ پر نہیں ہے. تو جو حاجی صاحب لمبی عمر کے تھے وہ عرض کرنے لگے، ہاں حضور، صفوں میں صف کو لگانے میں دشواری ہوتی تھی، اس لیے اس کا تابوت پیچھے کر دیا گیا. حضرت فرماتے ہیں اوپر کی بناوٹ تم نے پیچھے کر دی، لیکن جو ان کا جس میں اقدس ہے وہ تو وہی ہے جہاں تھا. حضرت کے کہنے پر پھر قبر کو اصلی جگہ پر کر دیا گیا، یعنی اوپر کی جو صورت تھی وہ پھر وہی جگہ پر بنا دی گئی. تو یہ شان تھی حضور حجت الاسلام کی کہ کھڑے ہوں زمین کے اوپر تو زیر زمین بزرگوں کا ملاحظہ فرما لیتے تھے، مشاہدہ فرما لیتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ برکتیں رکھی تھیں. حضور سیدی حجت الاسلام شہزادہ اعلیٰ حضرت علامہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جانب منسوب ہے، اور ساتھ ہی حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اللہ تبارک و تعالی ان مشائخ کی برکتوں سے ہم سب کو بہرور فرمائے اور مزید برکتیں عطا فرمائے. حضور حجت الاسلام یوں ہی نسبت جو ان کو حضور سیدی اعلیٰ حضرت سے حاصل ہے، اسی کے حسنات ایسے ہیں کہ اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان میں بھی کتنی برکتیں رہی ہوں گی. حضرت علامہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بلایا تھا امتحان کے لیے مدرسہ جو چلتا تھا حضور غریب نواز کے آستانے پر خواجہ عثمان ہارونی کے نام سے. مدرسے کے بچوں کا امتحان حضرت نے لیا اور امتحان کے بعد مولانا معین الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا
کہ حضرت معائنہ لکھ دیں، تو حضور حجت الاسلام نے فرمایا کہ فقیر 3 زبان پر مہارت رکھتا ہے، عربی، فارسی، اردو، تو کس زبان میں لکھ دوں؟ تو انہوں نے فوراً برجستہ کہا عربی میں لکھ دیجئے۔ حضور حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پورا معائنہ عربی میں لکھ دیا۔ ابھی اس سے پہلے اتنے وہ قریب نہیں تھے بریلی شریف سے، حضرت نے لکھا اور لکھ کر چلے گئے۔ بعد میں جب معائنہ پڑھنے کے لیے مولانا معین الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اٹھایا تو عربی کا ایسا محاورہ استعمال کیا تھا کہ جس کا ترجمہ ان کو خود نہیں آ رہا تھا، اور پھر لغت کے ذریعے ان الفاظ کے مفاہیم تک رسائی ہوئی تو کہنے لگے کہ واقعی جب ان کے علم کا یہ عالم ہے تو اعلیٰ حضرت کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ تب وہ معترف ہوئے حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم کی۔ اور سختی تو وہی تھی جو حضور سید اعلیٰ حضرت سے وراثت میں ان کو بھی ملی تھی، کہ یہ احقاق حق ابطال باطل۔ لکھنؤ میں مولانا عبدالباری فرنگی محلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس وقت مدینہ شریف میں ایک نجدی خبیث مفتی نے یہ فتویٰ دیا تھا مدینہ منورہ گنبد خضرا کے تعلق سے کہ دنیا میں سب سے بڑا بت ہے یہ والعیاذ باللہ، اور اس نے کہا تھا کہ اسے ڈھا دیا جائے یا ڈھانپ دیا جائے۔ تو پوری دنیا میں مسلمانوں نے احتجاج کیا تھا اس بات پر، خود بھیونڈی میں بھی علامہ عبدالشکور کی سربراہی میں احتجاج ہوا تھا۔ یہ تو بہت بعد کی بات ہے۔ اس وقت حضور اعلیٰ حضرت کے زمانے میں جب یہ بات ہوئی تو حضرت مولانا عبدالباری فرنگی محلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھنؤ میں ایک پریس کانفرنس بلائی تھی، اس میں علماء کو بلایا تھا۔ حضور حجت الاسلام جماعت رضائے مصطفیٰ کے تحت کچھ نامور علماء کو لے کر حاضر ہوئے، لیکن سیاسی کچھ معاملات ایسے تھے کہ جن کی وجہ سے مولانا عبدالباری پر حضور اعلیٰ حضرت نے توبہ کا فتویٰ دیا تھا کہ ان کی کچھ غلطی تھی، کہ اس کے لیے فتویٰ دیا تھا کہ آپ توبہ کریں، آپ کی غلطی ہے۔ جس وقت حضور حجت الاسلام علماء کے قافلے کے ساتھ وہاں پہنچے تو مولانا فرنگی محلی نے بہت زبردست استقبال کیا، اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو لے کے ان کا زبردست خیر مقدم کیا، لیکن جب مصافحے کے لیے آگے بڑھے تو حضور حجت الاسلام نے یہ کہہ کر ہاتھ پیچھے کر لیا کہ میں آپ سے مصافحہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ آپ پر فتویٰ ہے، ہاں اگر آپ توبہ کر لیں تو مصافحے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ اللہ تعالی فرنگی محل کہ اس عالم دین یعنی حضرت علامہ عبدالباری پر اللہ کروڑہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، عمر میں بڑے، اعلیٰ حضرت کے ہم اثروں میں، اور کہہ کون رہے ہیں حضور حجت الاسلام اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے، لیکن ان کا لقب تھا صورت ایمان۔ فرماتے ہیں کہ بالکل آپ کے والد محترم نے جو کہا وہ حق ہے، لوگ چاہے جو کہیں میں توبہ کرتا ہوں اس لیے کہ میں غلطی پر ہوں۔ فوراً توبہ کیا، اور جیسے ہی توبہ کیا حضرت نے فوراً مصافحہ بھی کیا اور معانقہ بھی کیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ غلطیاں کرتے ہیں اور اگر توبہ کا مطالبہ کیا جائے تو وہ عار محسوس کرتے ہیں، لیکن ہمارے مشائخ کا طریقہ یہ رہا کہ اگر ان سے غلطی سرزد ہو تو وہ عار نہیں بلکہ
اپنی عظمت جانتے ہوئے فوراً توبہ میں جلدی کرتے. تو حضرت عبد الباری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فوراً توبہ کیا، اور جیسے ہے توبہ کی تو فوراً حضرت نے مصافحہ بھی فرمایا. اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں. اور حضور حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دورہ پاک بھی ہوا، ہندوستان سے باہر بھی گئے، پاکستان بھی گئے. عظیم فائدہ جو ہوا جب حزب الاحناف کے ایک جلسے میں تشریف لے گئے، کچھ روز قیام رہا، لوگ قیام گاہ پر آتے اور ملاقات کر کے جاتے. کسی کو کچھ سوال کرنا ہوتا سوال کرتا، اپنا جواب لیتا جاتا. لیکن ایک صاحب نوجوان آتے سب سے پہلے اور جاتے سب سے آخر میں، لیکن کبھی کچھ کہا نہیں، پوچھا نہیں. آخر میں جب آخری مجلس ہوئی تو حضور حجت الاسلام نے خود ہی پوچھا کہ صاحبزادے کیا بات ہے، آپ روز آتے ہو اور آخر تک رہتے ہو، اور بغیر کچھ پوچھے بغیر کچھ کہے پھر چلے بھی جاتے ہو. اگر کچھ کہنا ہو بولنا ہو تو کہہ لو، کیونکہ آج کی یہ نشست آخری ہے، اب تو ہمیں روانگی کا وقت آ گیا. اس وقت وہ عرض کرتے ہیں کہ حضور ارادہ یہی ہے کہ اب ہم کو آپ اپنے ساتھ لے چل کر علم دین پڑھا دیں، علم دین پڑھا دیں. حضرت راضی ہوئے اور ان کو لے کر بریلی شریف آئے، یہاں پڑھایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکتیں عطا فرمائیں کہ پھر وہ بریلی کے ہو کے رہ گئے. اور پھر اخیر میں جب بٹوارے کا وقت آیا تو پاکستان اپنے وطن گئے. آج انہیں ہم محدث اعظم پاکستان کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ بڑا فائدہ ہوا تھا. تو نہ جانے کتنے ایسے کہ حضور حجت الاسلام کی صورتیں دیکھ کر، چہرے کو دیکھ کر ایمان لاتے اور گرویدہ ہو جاتے ہمیشہ کے لیے. تو ایسی بے شمار برکتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اعلیٰ حضرت کے توسل ان شہزادوں کو عطا فرمائیں. اور آج ہم بھی کہتے ہیں کہ حامد و محمود اور حماد و احمد کر ہمیں میرے مولا حضرت حامد رضا کے واسطے. اور تقریر کے تعلق سے تو کوئی جواب نہیں. اتنی نقطہ سنجیاں. دلی میں ایک بار خطاب تھا، اس میں محدث کچھوچھوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی شریک تھے. 2 روزہ جلسہ تھا. پہلے روز تقریر اور دوسرے روز حضور محدث اعظم کی تقریر ہوئی. ان کے صاحبزادے حضرت علامہ ابراہیم رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پہلے روز ان کی تقریر ہوئی اور دوسرے روز محدث اعظم کی تقریر تھی. جس وقت محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خطاب فرمایا، اس کے بعد کچھ گمراہ بد مذہب آ کے توبہ کیے کہ حضرت کل کی تقریر سے ہم کو معلوم ہو گیا کہ حق کیا ہے، اس لیے ہم گمراہی چھوڑ کے اہل سنت و جماعت میں شامل ہوتے ہیں. محدث اعظم فرماتے ہیں کہ یقیناً یہ حضرت علامہ ابراہیم رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقریر کی وجہ سے، اور جب شہزادے کا یہ حال تو پھر والد محترم کی کیا شان ہوگی. حضور حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آسیبی سحری تکلیفوں کو بھی ختم کرنے کی ایک ایسا ملکہ اور ایسی مہارت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی سنت پر عمل کی برکت سے اللہ نے وہ برکتیں عطا فرمائی تھیں. قرآن عظیم کی تلاوت اور درود پاک کی کثرت کی بنیاد پر کہ وہ مریض کو نہیں بلکہ مریض کے کپڑے کو دیکھ کر ہی اس کے مرض کا پتہ لگا لیتے تھے. یہ شان تھی. ایک بار بنارس میں آئے تو لوگوں کو پتہ چلا، لوگ حاضر ہو گئے، فلاں بیمار فلاں بیمار فلاں بیمار.
تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے، جو بھی بیمار ہو اس کے کپڑے لاؤ۔ تھوڑی دیر میں ایک میدان بھر گیا کپڑوں سے، جس کو دیکھو وہی لیے چلا رہا ہے، وہی لیے چلا رہا ہے۔ تو پوچھا ہو گیا؟ لوگوں نے کہا جی حضور لا چکے سب۔ حضرت اٹھے اور ان کپڑوں میں سے چند کپڑے اٹھائے، اور اس کے بعد فرمایا کہ آسیبی اور سحری جو اثرات جن پر ہیں وہ یہی چند لوگ ہیں، باقی تو ایسے ہی مریض ہیں۔ آج بھی لوگ آتے ہیں، دنیا بھر کی تکلیفیں بتاتے ہیں، اور اگر ان کو کہہ دیا جائے کہ آپ پر کچھ نہیں تو ایک دم ناراض ہو جاتے ہیں۔ اگر صحیح کہہ دیا جائے کہ کچھ نہیں ہے آپ پر تو بالکل ناراض ہو جاتے ہیں۔ اتنی پریشانی، اتنا سب کچھ گنانے کے بعد بھی کہہ دیا کچھ نہیں، ارے بھی جب ہے ہی نہیں تو کیا بولیں گے کچھ نہیں؟ تو حضرت نے فرمایا یہ چند مریض ہیں، باقی ایسے ہی ہیں، اور پھر ان کپڑوں پر دم کر کے دیا کہ لے جاؤ پہنا دو، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اللہ نے کرم فرمایا کہ ان مریضوں کو وہ کپڑے پہنائے گئے، شفا مل گئی۔ اور نگاہ کا یہ عالم کہ جس طرح وہ اوپر دیکھتے ایسے ہی نیچے بھی دیکھتے تھے۔ بڑتلا مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہوئے، نماز ادا فرمائی، اور نماز کے بعد اسی مسجد میں ایک مدار شریف تھی، فاتحے کے لیے حاضر ہو گئے۔ فاتحہ پڑھ رہے تھے کہ اچانک پیچھے ہٹے اور فاتحے سے فارغ ہو کر پوچھا کہ یہ قبر اپنی اصلی جگہ پر نہیں ہے، ایسا کیوں؟ تو کچھ لوگ جو عمر دراز تھے وہ کہنے لگے ہاں حضرت، اصل میں صف لگانے میں دقت ہو رہی تھی، اس لیے اس کا تابوت پیچھے کر دیا، سب کی جگہ آگے کم تھی، اس کے لیے اس کو کھسکا دیا گیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں نہیں، اس کو اسی جگہ پر کرو، تم نے اوپر کا تابوت کھسکا دیا ہے، لیکن صاحب مزار کا جسد خاکی تو وہی جہاں پہلے تھا، وہ تو وہیں لیٹے ہوئے، تم نے اوپر سے ادھر ادھر کر دیا، ہرگز نہیں، بلکہ اس کو وہیں کر دو جہاں پہلے تھا۔ تو یہ شان یہ اگر حاضر ہوں تو صاحب قبر کے احوال سے بھی واقف ہو جائیں۔ اللہ نے وہ برکتیں عطا فرمائی، جب شاہزادے کی یہ شان تو پھر اعلیٰ حضرت کی کیا شان ہوگی۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضرت علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اچانک میری نظر مواجہ اقدس کی طرف پڑی تو میں نے دیکھا کہ حضور اعلیٰ حضرت حاضر ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے اپنی نماز کو ہلکی کی اور جلد مکمل کر کے ملاقات کے لیے گیا کہ میں بھی سلام عرض کروں اور حضرت سے ملاقات کروں کہ کیا وجہ، اتنی دور سے حضرت آ بھی گئے اور مجھ کو خبر بھی نہیں، کیا غلطی ہو گئی بتایا بھی نہیں۔ فرماتے ہیں میں حاضر ہوا، سلام عرض کیا، اور اس کے بعد نگاہ ڈالی کہ حضرت کہاں ہیں، تو فرماتے ہیں ادھر سے ادھر تک دیکھا لیکن کہیں حضرت نظر نہیں آئے۔ پھر میں آ کے نفل پڑھنے لگا، اچانک پھر اسی درمیان میری نگاہ اس طرف گئی تو پھر دیکھا کہ اعلیٰ حضرت مواجہ اقدس کے سامنے کھڑے ہیں اور سلام پیش فرما رہے ہیں۔ 2 سے 3 دفعہ ایسا ہوا کہ جب وہ وہاں جاتے اور نہ پاتے، تو فرماتے ہیں میں نے جان لیا کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت تو اپنے جسم اقدس کے ساتھ حاضر تو ہیں بریلی شریف میں، لیکن دل سرکار بدقرار کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اسی کا اظہار حضرت نے خود فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں ارے اے خدا کے بندوں، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا۔ اور کوئی کیا بتائے گا، خود ہی بتاتے ہیں، فرماتے ہیں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل وہ نظر ہمیں تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ شان تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے امین تھے اس امانت کے، حضور حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے شیوخ کی برکتوں سے ہم سبوں کو بہرور فرمائے اور
سنت و شریعت پر سختی کے ساتھ کاربند رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔